رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے لیے چنا۔ اگر وہ ہمیں نہ چنتا تو ہمارے اندر کہاں اتنی طاقت تھی کہ ہم یہ کام کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے، اور یقیناً ہم میں سے جو بھی اس کی قدردانی کرے گا وہ اس کو ہمیشہ کے لیے پالے گا، اور جو ناقدری کرے گا تو وہ اس کو کھو دے گا۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں، انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اور ہم نے دیکھا کہ اخلاق صرف ظاہری بات چیت کا نام نہیں بلکہ اور بھی معاملات کا نام ہے۔ تو ہم اسی کو دیکھ رہے تھے ڈیٹیل میں۔ اس بار ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے المجالس، مجالس کا بیان۔ مجلس کسے کہا جاتا ہے؟ مجلس کے لغوی معنی ہے بیٹھنا، جمع ہونا، لوگوں کا اکٹھا ہونا، وہ جگہ جہاں لوگ ساتھ مل کے بیٹھیں، یعنی ایک سے زیادہ لوگ۔ عربی میں جلسہ سے یہ لفظ بنا ہے مجلس، جس کے معنی ہے بیٹھنا۔ اگر اصطلاحی معنوں میں دیکھا جائے تو ایسی محفل یا جگہ جہاں لوگ کسی مقصد کے تحت جمع ہوں، چاہے دین سیکھنا ہو، مشورہ کرنا ہو، بات چیت کرنا ہو، کوئی میٹنگ ہو، کوئی بھی اس طرح کی سرگرمی انجام دینا ہو، اس میں گفتگو، مشورہ، تعلیم، عبادت، ذکر یا کسی بھی موضوع پر تبادلہ خیال شامل ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی گفتگو کرنے کے لیے، ڈسکشن کرنے کے لیے اگر آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو آپ ایک مجلس کا نام دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس مجلس کی کون کون سی اقسام ہے۔ جب ہم یہ دیکھ لیں گے تو ہمارے لیے اگلی باتوں کو جاننا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم مقصد کے اعتبار سے دیکھیں کہ مجلس کی کتنی اقسام ہے تو ہمارے پاس بنتی ہیں 6 مجالس۔ پہلی ہے مجلس علم، تعلیم اور تعلم کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ یہ مجلس قابل تعریف ہے، اس کا ایک اچھا مقصد ہے، اور اس سے اگر جا کر کے کوئی باہر کوئی بات بتائے گا تو خیر کی بات ہوگی، الا یہ کہ کوئی اس میں سے آ کے نقص نکالے، تمہیں پتہ ہے فلاں نے یہ لفظ غلط بولا، فلاں کو بولنے کا نہیں پتہ، فلاں تو ایسی ہے، مین میخ نکالنے کے لیے جو سننے کے لیے بیٹھیں۔ اس کے علاوہ ہے مجلس ذکر، اللہ کے ذکر، دعا اور تسبیح کے لیے اکٹھے ہونا، جمع ہونا۔ اس میں تعلیم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ مل کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ مجلس مشاورت، باہمی مشورے کے لیے کوئی مجلس رکھنا. مثلا ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کہ ہم کس طریقے سے کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ذرا اس طریقے سے ہو، تو آپ اس میں مشورہ دیں کہ کیا صورت بہترین رہے گی. اس کو کہا جاتا ہے مجلس مشاورت، اور اس کی باتیں بھی آپ پر امانت ہوتی ہیں. مثلا کئی لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں، خاص طور سے مشورے کی مجلس میں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان دنوں آپ کون سا نیا کام کرنے والے ہیں، اب آپ کا آگے کیا پلان ہے، تاکہ وہ آ کے اس میں سے کوئی چوری چکاری کریں، کوئی ادھر ادھر جا کے پھیلائیں. بے مقصد چیزیں. آپ کسی مجلس میں صرف اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ میں جا کے یہاں سے کوئی اپنے نام کی خاطر کوئی چیز شروع کر دوں. مثلا آپ نے ڈسکس کیا کوئی پروجیکٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ، اور وہ ٹیم اس کے پاس ابھی پورا پلان نہیں ہے، وہ آپ سے ادھا پچدا سن کے اور آگے جا کے چوری کر لے آپ کا پلان. یہ درست بات نہیں ہے. اگر آپ مشورہ دینے آئے یا آپ کو اس قابل سمجھا گیا ہے تو آپ اس قابل رہیں، ورنہ آپ نکل جائیں گے. کیونکہ جو شخص اپنے نام کے لیے کام کر رہا ہو یا اس کو اپنا نام چاہیے ہو، ان قریب وہ دفع ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، آپ نہ بھی چاہیں تو. اس کے علاوہ ہے مجلس ادب اور تہذیب، اخلاق اور کردار سیکھنے کے لیے کسی مجلس کا انعقاد کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو مجلس ہے یہ بھی بہترین ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں اور یہ بھی بہترین ہے. اس کے علاوہ ہے مجلس تفریح، ہنسی مذاق یا فرحت کے لیے. اب دیکھیں، ہنسی مذاق ٹھیک تب تک ہے جب تک کسی بندے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس پر بات نہ کی جائے، چاہے وہ غائب ہے، چاہے وہ حاضر ہے، چاہے وہ متکلم ہے، کوئی بھی ہے. آپ کسی بھی شخص کو تو بہرحال یہ جو مجلس ہے ہنسی مذاق والی، اس میں آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی انسان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں. اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ کسی انسان کا کردار کیسا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کن باتوں پر ہنستا ہے، کون سی باتیں ہیں جن پر وہ مسکراتا ہے اور ہنستا پھرتا ہے. اگر یہ تہذیب کے دائرے میں ہو تو جائز، ورنہ نہیں جائز. مجلس معصیت، گناہ، غیبت، جھوٹ یا فتنہ پھیلانے والی محفل. مثلا آپ سارے آئیں، ہمیں ذرا اس کی جاسوسی کرنی ہے. آپ سارے آئیں، ہمیں ذرا اس کی غیبت کرنی ہے، ہمیں کوئی فتنہ پھیلانا ہے، کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے کہ دوسرے اس سے مزید گمراہی کی طرف جائیں. کوئی گناہ کا پلان بنایا جا رہا ہے، اکٹھے ہو کے یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ بھائی کس طریقے سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ یا گرل فرینڈ کے ساتھ میں جاؤں اور جا کر کے گھوموں پھروں، سیر کروں، گھر سے باہر جاؤں. یہ سارے گناہ ہیں. اس قسم کی محفلیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو آپ دائرے میں نہیں کر سکتے. یہ سر سے ہی غلط ہے، آپ انہیں صحیح کرنے کی بھی کوشش نہیں کر سکتے. اگر گفتگو کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس مجلس کی 3 اقسام ہیں. نفع مند مجلس، جہاں فائدہ مند بات ہو رہی ہو، وہاں تو آپ کو جانا چاہیے، ضرور آپ حاضری دیں. دوسرا ہے غیر مفید مجلس، وقت ضائع کرنے والی باتیں، فضول ترین باتیں، ٹائم ویسٹ کرنا اور بیٹھ کے پتہ نہیں کن کن چیزوں کے بارے میں تبصرہ کرتے رہنا، جن سے آپ کا کوئی دور دور تک
لینا دینا نہیں ہے، ایسی مجلسوں کو اوائڈ کریں. اور حتیٰ کہ اگر شادی بیاہ کا موقع ہے تو بھی آپ محتاط رہیں کہ میں کسی ایسی مجلس میں نہ جاؤں کہ جہاں پر وقت ضائع ہو رہا ہے. اب دیکھیں، وقت صرف وقت کا ضائع ہونا نہیں ہے، اس میں آپ کے فرائض چھوٹتے ہیں، آپ فرائض ادا نہیں کر سکتے، آپ غلط کاموں میں پڑتے ہیں، بہت زیادہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہے نقصان دہ مجلس، گناہ، فتنہ یا فساد پھیلانے والی. یہ ساری جو مجالس ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ابھی میں کون سی مجلس میں بیٹھی ہوں، مفید یا غیر مفید. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پسندیدہ مجالس کون سی ہیں اور ناپسندیدہ مجالس. پسندیدہ مجالس مثلا اللہ کا ذکر کرنا، کہیں آپ اکٹھے بیٹھے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، پسندیدہ مجلس ہے. دوسرا، علم و حکمت سکھائیں. علم سکھا رہے ہیں آپ، حکمت سے مراد حدیث بھی ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کی مجالس ہیں تو پسندیدہ ہے. خیر، فائدے اور اصلاح کی باتیں کرنے کے لیے مجلس کا انعقاد کرنا، پاکیزہ گفتگو ہو، دوسروں کے حقوق، عزت اور خیرخواہی کا خیال رکھا جائے. اور طالبات، جب آپ زندگی میں اپنے سٹاف کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں نا، وہاں بھی آپ یہ خیال رکھیں میں کون سی باتیں کر رہی ہوں. اچھا، اس کی بھی سمجھنا ہمیں آہستہ آہستہ آتی ہے. پہلے ہم کیسے ہوتے ہیں نا، عجیب سے ہوتے ہیں. پہلے ہم آتے ہیں، آ کے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، آپ یہ کام نہیں کر رہے، آپ یہ کام نہیں کر رہے، آپ وہ کام نہیں کر رہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان باتوں کا خیال رکھیں. جب میں میٹنگ کروں، ایک مجلس کا انعقاد کرواؤں، اس میں مجھے ایسی باتیں کرنی ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، جن سے لوگوں کو بھلائی ملے، نہ کہ بس میں جاؤں اور میں یہ روب جھاڑ کے آ جاؤں کہ میں آپ لوگوں کی لیڈر ہوں. ماشاءاللہ، ایسی باتیں کروں کہ جس سے ان کا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہو اور میرا تعلق بھی. کیونکہ جب آپ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط کر دیں گے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ناپسندیدہ مجالس. وہ مجلسیں جہاں پر غیبت، بہتان اور چغلی ہو. اب دیکھیں، چاہے وہ آپ کی والدہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں، چاہے آپ کے والد کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی کر رہا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو میں پاس بیٹھ کے سن لوں، کسی پہ بہتان بازی لگائی جا رہی ہے اور بس میں پاس بیٹھ کے سنوں، کسی کی چغلی کی جا رہی ہے، یعنی مجھے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بارے میں فلاں نے یہ بات کی ہے اور میں اسے بیٹھ کے سنتی رہوں. ٹھیک ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنا ضروری ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ فحش گفتگو، مثلا ڈرامہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، ڈرامے میں وہ جو آپ بتا رہے ہیں ہیرو ہیروئن کیا لگتے ہیں ایک دوسرے کے، کبھی وہ بہن بھائی بنے ہوتے ہیں، کبھی وہ میاں بیوی بنے ہوتے ہیں، کبھی وہ باپ بیٹا بنے ہوتے ہیں، کوئی تمیز نام کی چیز نہیں ہے ان کے اندر، اور آپ ایسے واحد لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ناول کی ڈسکشن کرنا، ہاں اب کیا ہوا ہے، اس کی وہ محبت اسے ملی ہے کہ نہیں ملی، اس کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، عجیب عجیب باتیں نوجوان نسل کا دماغ خراب کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جھوٹ، طنز یا مذاق اڑانے کی مجلس، مثلا دو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں ماضی کے اور پتہ نہیں کس کس کے. اس سے لڑائیاں اور فساد ہوں گے.
اس سے مجلس کا سکون نہیں رہے گا. اور دیکھیں مجلس ضروری نہیں کہ کسی الگ جگہ پہ رکھی جاتی، اسی لیے پہلے میں نے آپ کو اس کا معنی مفہوم بتایا تھا. اگر گھر میں کمرے میں 2 لوگ 3 لوگ بیٹھ کے بات کریں وہ ایک مجلس ہے. اگر آپ 2 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو وہ ایک مجلس ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ گناہ بے حیائی یا فتنہ پھیلانے کی باتیں کرنا، دوسروں کی عزت پر حملہ کرنا، وقت ضائع کرنا اور نفع کی کوئی بات نہیں کرنا. اب دیکھیں مثلا جیسے میں نے پہلے آپ کو سمجھایا کہ جب آپ اپنے سٹاف کے ساتھ میٹنگ کریں تو آپ کو کیا رویہ رکھنا. اب بالفرض آپ نے اپنے سٹاف کے ساتھ میٹنگ رکھی کسی چیز کے حل کے لیے، اور تقریباً گزر چکا 50 منٹ 1 گھنٹہ اور وہ حل نکلا ہی نہیں، کوئی سولوشن نہیں نکلا، اور آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں. کیا یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ نہیں. آپ اپنا وقت ضائع نہیں کریں، پہلے سے دیکھیں، کیونکہ مجلس میں آپ کے ساتھ کوئی اور شخص ہوتا ہے، تو کسی اور شخص کے ساتھ بیٹھ کر کیا آپ اس کا وقت برباد کرنا چاہیں گے؟ قطعاً نہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال اب اس کے بعد ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے مجالس کے بارے میں. سورہ المجادلہ آیا 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی کر دیا کرو. فرسٹ آف آل تو یہ ادب ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے بیٹھنے دیں. اگر آپ فری ہیں تو آپ اس کو جگہ دیں. یا اگر ایک مجلس لگی ہوئی ہے، مثلا گھر میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک باہر سے آتا ہے، تو یہ نہیں اور کھلے کھلے ہو جائیں تاکہ اس کو جگہ ہی نہ دینی پڑے. تھوڑی سے سمٹ جائیں، تھوڑے سے سمٹ کے بیٹھ جائیں، تھوڑی سی جگہ بنائیں. دلوں میں جگہ ہونی چاہیے تو بن جاتی ہے. تو جب کوئی آئے سب سے پہلے آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ اس کے لیے آپ جگہ بنائیں. اس سے کیا ہوگا؟ آنے والے کو خوشی ہوگی. اور اگر اس کے آنے پر آپ ایسا شو آف کرائیں گے کہ بھائی ہمیں تو کوئی خوشی نہیں ہوئی، تو یہ اچھا نہیں لگے گا، اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ سورہ المجادلہ میں ہی آیا 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ، ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کیا کرو. یعنی آپ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی گناہ کی بات کی جائے، یا ظلم اور زیادتی کی بات کی جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات کی جائے. اگر گناہ اور ظلم ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی خود بخود ہو جائے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہی آتے ہیں یہ دونوں کام، گناہ کرنا اور ظلم کرنا. گناہ کیا ہے؟ کسی پر بہتان لگانا، کسی کے بارے میں غلط باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا. اور ظلم کیا ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص اپنی وائف کو بتائے بنا کسی اور کی وائف سے بات کر رہا ہے، کسی اور لڑکی سے بات کر رہا ہے، یہ ظلم ہے. ظلم یہی ہے نا کہ کسی کا حق کسی اور کو دے دینا. تو آپ اس ظلم سے بھی بچیں. کوئی عورت جو آپ کے لیے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں ہے، اور آپ اسے چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہے ہیں، کیسے مرد ہیں آپ؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو آج کل اس طرح کی مجالس میں ہوتا ہے. مرد اور عورت جو حق ان کے شوہروں کا ہے وہ بیویاں کسی اور کو دے رہی ہیں،
جو حق مردوں کی بیویوں کا ہے وہ حق وہ کسی اور کو دے رہے ہیں. حتیٰ کہ مجلس سے مراد دیکھیں ہم نے کیا پڑھا, 2 لوگوں کا مل بیٹھ کے بات بھی کرنا. اگر آپ موبائل پہ بھی بات کر رہے ہیں 2 لوگ, تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ میں کہیں ظلم تو نہیں کر رہی, کسی کا حق تو نہیں مار رہی. ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. جو گفتگو جس کے ساتھ بنتی ہے اسی کے ساتھ کریں, جس کے ساتھ نہیں بنتی وہاں پہ کرنا ظلم ہے. بہرحال اب حدیث میں دیکھتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں گواہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے, اور اللہ تعالی ان کا ذکر ان میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہے. انسان جب بھی مل بیٹھے تو اللہ کی بات کرے. اب طالبات یہ چیز بڑی مشکل ہے. مثلا اگر ہم کسی کے ساتھ کال پہ بات کر رہے ہیں 3 گھنٹے یا حتیٰ کہ 30 منٹ یا حتیٰ کہ 3 منٹ, جتنا بھی ٹائم کریں, میں نے یہ چیز خود نوٹ کی ہے, بات اللہ سے شروع ہوتی ہے, اللہ پہ ختم ہو جائے, بیچ میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر بے چینی آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ اپنی ذات کو لے آتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. اور جب بھی کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کم اور ایک دوسرے کی ڈسکشن زیادہ شروع ہو جائے تو وہیں سے سفر شروع ہوتا ہے بے سکونی کا, الجھنوں کا, غلط فہمیوں کا, بدگمانی کا. اس لیے بہت محتاط رہیں, بہت زیادہ. اللہ رحم کرے, ہماری ایک استاذہ تھیں تو اکثر میں ویکینڈ پہ ان سے بات کیا کرتی تھی, اور وہ مجھے کہتی تھیں کہ خدیجہ پتہ ہے ہم سب اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں, اللہ کی کتاب کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں بیچ میں کیسے ہماری اپنی ذاتیں آ جاتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے. کسی مجلس میں اللہ کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے اور بیٹھے بیٹھے کہاں کس کے اوپر بات نکل آئی کوئی سمجھ ہی نہیں لگتی بعض اوقات. اسی لیے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صمت نجا, جو چپ رہ گیا نجا, وہ نجات پا گیا. اسی میں بہتری ہے. ایسی لمبی لمبی چوڑی چوڑی مجالس کا انعقاد کرنا اور پھر اس کے اندر جا کر شروع میں آخر میں اللہ کا ذکر اور بیچ میں اپنی ڈسکشن کرنا, یہ آپ کو خود کو نقصان دے گا, آپ کا ایمانی لیول کمزور ہوگا, آپ بعد میں بے چین ہوں گے, ہاں میں نے کچھ زیادہ بول دیا, نہیں بولنا چاہیے تھا. تو اسی مجلس کو فرشتے گھیریں گے جہاں شروع سے لے کے آخر تک اللہ کا ذکر ہو یا اللہ کے لیے بات ہو. جیسے انسان کی اپنی ذاتیں آنا شروع ہوئی وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے, یہ دنیا داری ہے, نکلو یہاں سے. اسی طرح ایک اور روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں. استغفر اللہ. عجیب ہے نا, ہم جن لوگوں سے محبتیں کرتے ہیں ہم کبھی ان کے بارے میں ایسے الفاظ کا سوچ بھی نہیں سکتے. میرے والد ہو سکتے ہیں, میری والدہ ہو سکتی ہیں, میری بڑی بہن ہو سکتی ہے, میری چھوٹی بہنیں ہو سکتی ہیں, میرے بھائی ہو سکتے ہیں.
فیملی اور اس کے علاوہ باقی بھی باہر والوں میں اگر دوستیں ہیں، جاننے والے ہیں جن سے آپ کو محبت ہے، کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ مردار گدھا ہے معاذ اللہ؟ یہ وہی شخص ہے جس کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، نہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ ایویں میں اٹھ جاتے ہیں، تو آپ دونوں کیسے ہیں؟ جیسے آپ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھیں، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز باعث حسرت ہوگی۔ یہ صحیح روایت ہے، ابو داود نے روایت اس کو کی ہے، کتاب الادب 4855 حدیث نمبر ہے یہ۔ تو آپ دیکھیں ذرا، دن میں ہم کتنے مردار گدھوں کے پاس سے اٹھ کے آتے ہیں، اور ہم کتنی بار یہی بنتے ہیں مردار گدھا۔ بتایا کریں، سمجھایا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ بہت سکون ہے اللہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ آنا ہی بے سکونی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کے ساتھ رہنے کے جہاں فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں، الجھنیں، لڑائیاں، فساد، غلط فہمیاں، صفائیاں دو اور یہ کرو اور وہ کرو، ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ایک حد تک تو ٹھیک ہیں کہ جب کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ نارمل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے سگے والدین ہوں، چاہے وہ آپ کے اپنے سگے بہن بھائی ہوں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہ کریں۔ جو بھی ہے ہمارے پاس آج ہمیں چاہنے والے، چاہے وہ لیلا مجنوں ہی ہوں، اگر کوئی لیلا مجنوں جتنی محبت بھی کرتا ہو، میں ان کی بات کو صحیح نہیں کہہ رہی، میں ان کی صرف مثال دے رہی ہوں، محبت میں ان کی اعلیٰ مثال ہے نا۔ اگر وہ بھی محرم ہو، چاہے ایک دوسرے کے پاس سے اٹھ جائیں بنا اللہ کا ذکر کیے، وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے مردار گدھے کے پاس سے اٹھ کے گئے ہوں۔ تو اپنا محاسبہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شوہر اگر ہمارے پاس بیٹھے تو ہم 24 گھنٹے صرف اپنی باتیں کرتے رہیں، ہماری دوست ہے تو ہم 24 گھنٹے اپنی باتیں کرتے رہیں۔ اللہ کی بات کریں، تھوڑی بہت تو کریں کم از کم۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ حسرت کا باعث ہوگا، کاش میں اس وقت یہ کام کر لیتا، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ویسا کر لیتا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیتے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے، انسان جو ہے وہ بہت جلدی اکتا جاتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کچھ دن مقرر کیے ان کو نصیحت کرنے کے لیے۔ اب اس سے جو سب سے پہلی دلیل خاص طور سے طالب علموں کے دلوں میں آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر ہمارے لیے بھی کچھ دن مقرر کیے جائیں، تو اٹس اوکے، آپ کے لیے بھی کچھ دن ہو سکتے ہیں۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں اصحاب صفہ کے بارے میں، اصحاب صفہ میں اگر آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے، بھوکے پیاسے بے ہوش ہو جاتے لیکن اٹھ کے نہیں جاتے تھے، کہیں مجھ سے کوئی بات نہ مس ہو جائے۔ اگر آپ کو عالم بننا ہے تو آپ کو ٹک کر کے بیٹھنا پڑے گا، کورسز کرنے پڑیں گے، سال 2-3 کے لیے آپ کو باؤنڈ ہونا پڑے گا۔ اور اگر آپ صرف نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ 1-2 بات میرے کان میں پڑ جائے، بس مجھے خود کو فائدہ دے دے،
یہ لو ہفتے میں ایک دن نماز کا پڑھ لیا، پورا ہفتہ اس کو پریکٹس کرتے جاؤ تو بس ٹھیک ہے، خلاص اتنے کافی ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ علم کی گہرائیوں میں اتریں تو آپ کو دن رات لگانا ہوگا. اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو علم کی تھکن کو محسوس کر پاتے ہیں، جو علم کی تھکاوٹ کے باعث سو جاتے ہیں، کبھی اپنی کتابوں پہ سر رکھ کے اور کبھی کس طریقے سے اور کبھی کس طریقے سے. ایسا نہیں آپ کے پڑھنے کے وقت سوتے ہیں، یعنی ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے الحمدللہ. اور طالب علم وہی ہوتا ہے جو کہے مجھے کچھ نہیں آتا، جو کہتے ہیں مجھے سب آتا ہے، سب آتا ہے. آپ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں انہیں کچھ نہیں آتا ہوگا. صحیح بات ہے. ورنہ اللہ ایسے شخص کو پیچھے کیوں رہنے دے جسے سب آتا ہے؟ اسے نہیں آتا، اسے اتنی بھی سمجھ نہیں کہ مجھے نہیں آتا، اس لیے اللہ اسے آگے نہیں لایا. ورنہ وہ آگے آگے یہی کہتا رہتا ہے مینو سب آتا ہے، مینو سب آتا ہے. تو اگر آپ صرف نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 2-3 دن بھی کافی ہیں. نصیحت سے انسان اکتا سکتا ہے، علم سے نہیں اکتا سکتا. نصیحت کیا ہے؟ مثلا میں روزانہ آپ کو نماز کے بارے میں نصیحت کروں، روزانہ آپ کو اچھی بات کرنے کے بارے میں نصیحت کروں، اچھا بولو اچھا بولو. بس علم کیا ہے؟ میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں، اس کے نقصانات بتاؤں، اس کے ذریعے آپ کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں وہ سب بتاؤں. تو ظاہری بات ہے اتنا کچھ جاننے کے بعد آپ اکتائیں گے نہیں. نصیحت تو ایک جیسی ہو سکتی ہے، سیم ٹو سیم جیسی کل کی تھی وہی آج کر رہے ہیں، لیکن جو علم ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنا زیادہ آپ گہرائی میں اترتے جاتے ہیں، اتنی زیادہ نئی چیزیں آپ سیکھتے ہیں. اس لیے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی ہماری کلاسز تھوڑی کر دی جائیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بہترین مجالس وہ ہیں جو فراخ ہوں، وسیع ہوں، وسعت والی ہوں. وسعت سے کیا مراد ہے؟ مثلا جو بھی آئے اسے اچھے سے ویلکم کر کے اس میں جگہ دی جائے بیٹھنے کے لیے. دوسرا یہ کہ جو بھی آئے اسے اچھے طریقے کے ساتھ ویلکم کیا جائے، اس کو سنا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور اس میں کسی بھی فرقے کے لیے، کسی بھی گروہ کے لیے جگہ ہو، گروہ کے لیے جگہ ہو. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں صرف وہاب آئیں گے اور باقی سب چلے جائیں، یہاں صرف اہل سننا آئیں گے باقی سب چلے جائیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. جو وسعت والی مجالس ہوتی ہیں وہ یہ سب نہیں کہتی. جن کے اندر وسعت نہیں ہوتی پھر ان کے دلوں میں بھی نہیں ہوتی، پھر ان کی ہر جگہ پہ تنگی تنگی ہوتی ہے، دلوں میں بھی اور زمین میں بھی، پھر وہ آپ کو نہیں آنے دیتے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے. اب ایک بات بڑی عجیب ہے، بعض اوقات آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے اچھا میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ بیٹھوں، اچھا میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھوں، یا دوستیں بھی ہو سکتی ہیں کسی کی، اچھا میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھوں. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو بولیں اٹھو یہاں سے، یہاں پہ میں نے جگہ رکھی ہوئی ہے. اور یہ چیز جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ ہے. اب مثلا اگر آپ حساب دیکھیں جو اسکول، یونیورسٹی اور کالج وغیرہ کی بسز ہوتی ہیں، یا حتیٰ کہ اور بھی کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں، مثلا آپ کلاس میں بیٹھے ہیں تو اب یہ نہیں کہ ساتھ اپنا بیگ رکھ دیں اور بولیں یہاں پہ کسی کی جگہ ہے.
مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر میں ایک دن پہلے آؤں اور میں آگے پوری کلاس جو ہے اسی کی مل مار لوں، بولوں یہاں پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، میں نے جگہ رکھی ہوئی ہے، تو پھر مثلاً کوئی ایک دن آتا ہے اور آ کہتا ہے پوری بس پہ میں نے جگہ رکھی ہوئی ہے، کوئی نہ بیٹھے، یہ کہاں کی تک ہی نہیں بنتے۔ اگر آپ میں سے کوئی ان جگہوں پہ جاتا ہے یا کلاس میں رہتا ہے یا حتیٰ کہ وہ آن کیمپس بھی کام کرتا ہے، خدا را اس چیز کا دھیان رکھیں۔ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے چکر میں یا آگے بیٹھنے کے چکر میں نہ اٹھائیں، چاہے آپ بڑے ہوں۔ کیا جی میں ٹیچر ہوں، یہاں مجھے بیٹھنے دیں۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کس نے کہی، لیکن مجھے نا ایک بات پتا چلی، میں بہت حیران ہوئی۔ واللہ عالم کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں سے کسی نے کہا، یہ کس نے کہا کہ سٹاف کے لیے کچھ رولز الگ ہونے چاہیے، ان کو کوئی زیادہ پروٹوکول ملنا چاہیے۔ کیوں بھائی، کس چیز کے لیے؟ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پڑھا؟ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا؟ ہاں، جو کسی کی جگہ پہلے سے آلریڈی مخصوص ہے، جیسے کسی کی چیئر ہوتی ہے، کسی کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، استاد ہے اس نے آ کے ادھر ہی پڑھانا ہے، وہاں پہ تو نہیں آپ بیٹھیں۔ لیکن یہ کہا کہ تو کیا کہ اگر کوئی عام مجلس ہے جہاں پہ کسی کی جگہ فکس نہیں ہے، کوئی لیٹ آ رہا ہے، وہ ٹیچر ہے، بولے یہاں سے مجھے بیٹھنے دو، یا مثلاً وہ کہ رول سب کے لیے میرے لیے نہیں ہے، مجھے ذرا زیادہ پروٹوکول چاہیے کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سارے فسادوں کی جڑ ہے، ہمارے پاکستان میں بھی اور ہمارے ارد گرد بھی، مسلمانوں میں سب سے بڑی فساد کی جڑ ہی یہی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا ان دنوں پاکستان میں ایک نیا لا جو ہے نا وہ پاس ہوا ہے، اس کے مطابق آپ ملک کا جو وزیر اعظم ہے، جو بڑے وزیر مشیر ہیں، ان پہ کوئی کیس نہیں کر سکتے، آپ ان کو جیل میں نہیں ڈال سکتے، آپ ان کو نہیں روک سکتے، ان پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ حد ہے بھائی، یعنی آپ بڑی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ سب سے بڑے نوکر ہوتے ہیں اللہ کے، اب آپ نے سب سے بڑی خدمت کرنی ہے، آپ نے سب سے زیادہ کام کرنا ہے، بجائے اس کے کہ بھائی اب ہم بیٹھیں اور اب ہم حکم چلائیں اور اب ہم مزے کریں، ہمارے لیے تو کوئی اصول نہیں، ہم تو اصولوں والی زندگی گزار ہے۔ یہی خرابی ہے۔ اگر ہمارے بڑے جو ہیں وہ اصول پرست ہوں تو ہمارے چھوٹے بھی ہو جائیں۔ چھوٹے ہمارے بڑے اسی وجہ سے ہونا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بھی اصولوں سے جان چھوٹے، وہ بھی بڑے ہوں اور اپنی منمانیاں کرتے پھریں۔ الحمدللہ میں اپنے اساتذہ کا بہت احترام کرتی ہوں، لیکن اگر مجھے پتا چلے کہ کوئی بات اصولوں کے خلاف جا رہی ہے، میں بول دیتی ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا کریں گے تو غلط کریں گے۔ میں نے آپ سے پڑھا، میں کیسے عمل کر سکتی ہوں جب تک میں دیکھ رہی ہوں کہ بھائی آپ یہ غلط کام خود کر رہی ہیں۔ کسی جگہ پہ ٹھیک ہے، جہاں پہ عوام الناس اور عہدے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہ بھی مانے، لیکن اگر چھوٹے مان رہے ہیں تو بڑوں کو بھی ماننا چاہیے۔ اصول ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دو آدمیوں کے درمیان، کوئی بھی شخص دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھ جائے۔ اچھا، اب یہاں سے ہمیں ایک اور بڑا پیارا اصول پتہ چلتا ہے۔ فرسٹ آف آل اس میں آپ ایک اصول دیکھ لیجئے، ایک شرط دیکھ لیجئے۔ مثلا اگر وہ جو دو شخص ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے پوری مجلس کا جینا حرام کیا ہے، ساتھ تو بیٹھ گئے، اب باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، لیکچر پہ کوئی دھیان نہیں جا رہا، دوسروں کو بھی باتوں میں لگایا ہوا ہے اور بس ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو الگ بٹھا دیں۔ لیکن یہ کام کس کا ہے؟ انتظامیہ کا۔
آپ نے اگر شکایت بھی لگانی ہے کہ ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو آپ انتظامیہ کو لگائیں گے، یہ شرط ہے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ کوئی اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کے لیکچر کو بھول کے صرف دوست کے اوپر فوکس کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہنس رہا ہے، وہ چیٹوں پہ لکھ لکھ کے بات کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے سونے. اب ایسا آن لائن بھی ہوتا ہے، مثلا کلاس ہو رہی ہے اور کوئی بات کر رہا ہے کسی کے ساتھ چیٹنگ پہ، کوئی کچھ کر رہا ہے، کلاسز کا احترام ہی نہیں ہے. یہ آن لائن سسٹم نے جتنا کو ہمارے اندر بے ادبی کو بھرا ہے نا، جو تھوڑا بہت ادب تھا وہ بھی نکل گیا ماشاءاللہ. اب ہم بالکل بے ادب بیٹھے ہیں، بالکل بے ادب. یہی وجہ ہمارے پاس علم کا آئین بھی نہیں ہے، علم کے آئین کی زیر بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہم سمجھتے کہ ہم معلمہ بن گئی ہیں. تو بہرحال یہ اصول دھیان میں ہونا چاہیے. اور ایک اور بات، اگر استاد کو پتا چلے کہ یہاں پر جو دو لوگ ہیں ان کا اسٹڈی سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف اپنی ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے ادھر آئے ہیں، استاد کو چاہیے ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں الگ کر دے، کیونکہ ایسی مجلس کسی کام کی نہیں. سونے میں آپ کو اپنے تجربے سے کہہ سکتی ہوں، بندہ کتنا بھی کسی کے ساتھ اٹیچ ہو، تھوڑے عرصے کے بعد وہ چیز نہیں رہتی، وہ بات نہیں رہتی. تو بندہ شروع سے ذرا میچے میں رہے، یعنی حد میں رہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہے بھی کسی سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی کلاسز کو، اپنے علم کو اور اپنی فرائض کو اس کی وجہ سے ڈسٹرب کر دیں. یہ غلط چیز ہے. لیکن ویسے اگر دو لوگ بیٹھے ہیں تو ان کی اجازت کے بنا اگر وہ سکون سے بیٹھے ہیں، اگر وہ لیکچر سن رہے ہیں، تو آپ انہیں الگ نہیں کریں. زبردستی اٹھانا اور کہنا نہیں اٹھیں آپ الگ ہوں. کوئی بھی دو لوگ جو خود ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے، وہ لیکچر پہ دھیان دے رہے ہیں، وہ کلاس پہ فوکس کر رہے ہیں، تو ٹیچر ہو یا انتظامیہ، کسی کا بھی حق نہیں بنتا کہ محض تعصب کی وجہ سے بولے نہیں آپ ان کے گروپ میں نہیں جائیں گی، نہیں آپ ان کے ساتھ نہیں رہیں گی، نہیں آپ ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کریں گی. کیوں بھائی؟ اگر اللہ نے کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت رکھی ہے تو آپ کے اس طرح کرنے سے وہ محبت نہیں نکل جائے گی. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ احساس کریں اور ان کو الگ نہیں کریں. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم زیادہ خشوع محسوس کرتے ہیں، ایسے ساتھیوں کے ساتھ جن کے اپنے اندر خشوع ہو. جو خود تفسیر کلاس میں بیٹھتے ہیں اور وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں، پھر آپ بھی ایموشنل ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ کو بھی سمجھ آنا شروع ہوتا ہے. کم از کم نہ بھی آئے تو آپ اس وجہ سے روتے ہیں مجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہا. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم صرف اس وجہ سے نہیں روتے، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. بعض اوقات ہم اس وجہ سے بھی رو پڑتے ہیں، اللہ اس کو سمجھ آ گیا مجھے کیوں نہیں آیا. پھر اتنی زیادہ کیوریوسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، پھر بعد میں ہم پوچھتے ہیں اچھا کیا تمہیں سمجھ آیا تھا جس نے تمہیں رلا دیا، مجھے بتاؤ. تو بہرحال یہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر دو لوگ محض اللہ کے لیے ساتھ ہیں تو آپ کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 آدمی موجود ہو تو 2 آدمی اپنے تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ تم اور لوگوں سے مل جاؤ.
اس لیے کہ ایسا کرنا اس کو غمگین کر دے گا. اب یہاں پر ہمیں ایک اور اصول سمجھایا گیا مجلس کا. 3 لوگ بیٹھے ہیں، 2 لوگ پنجابی جانتے ہیں اور ایک بندہ نہیں جانتا، اور آپ بیٹھ کے پنجابی میں باتیں شروع کر دیں. 2 لوگ سندھی زبان جانتے ہیں، سرائکی جانتے ہیں، وہ سرائکی میں بات کرنا شروع کر دیں اور باقی نہیں جان رہے. اگر 5-6 لوگ ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 3 دوستیں، 3 گھر کے افراد، 3 کوئی بھی لوگ، 3 لوگ مل کے ساتھ گئے ہیں اور چاہے سائڈوں پہ پوری دنیا بھی جمع ہو جائے، تو ان تینوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان میں سے 2 الگ ہو کے بات کریں، کیونکہ وہ ایٹ اے ٹائم 3 لوگ ساتھ ہیں. اگر تو تیسرا کوئی اجنبی ہے، آپ جانتے ہی نہیں، تو الگ بات ہے، لیکن پھر بھی پرہیز کریں. ہو سکتا ہے اس کو لگے بھائی پتہ نہیں میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیا کہہ رہے ہیں. اب کوئی شخص عربی نہیں جانتا اور آپ اس کے سامنے 2 لوگ بیٹھ کے عربی میں بات کرنا شروع کر دیں، اور وہ کہ یہ آپ کیا ہمیں بولی جا رہے ہیں، آپ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں. پرہیز کریں. اور آپ دیکھیں دین کتنا کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو اذیت دینے سے باز رہنا چاہیے. کیوں؟ طالبات جہاں پر زیادہ اذیت ہو تو آپ یاد رکھیں انسان پھر محبت سے زیادہ سکون کو ترجیح دیتا ہے. ہم محبت کے بنا رہ سکتے ہیں، لیکن سکون ہمیں سکھ چاہیے ہوتا ہے. محبتیں سکون کے برابر نہیں ہو سکتی. سکون ہو تو محبت بھی ہوتی ہے، لیکن اگر سکون نہیں تو محبت کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ جو 3 میں سے 2 کا آپس میں ایسے باتیں کرنا ہے نا، یہ غمگین کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہاں اگر 2 لوگ ہر وقت ہی ساتھ رہیں پھر تو لوگوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے ہاں بھائی ان کی اپنی دنیا، یہ لوگ خود باتیں کرتی ہیں، پھر الگ چیز ہے. لیکن اگر کوئی بہت ضروری بات ہو تو پھر وہ آپ بعد میں کر لیں، ٹھیک ہے، یا اس انداز میں کریں کہ دوسروں کو نہ پتہ چلے. اب مجالس کے کچھ آداب بھی ہیں. مثلا سلام کے ساتھ داخل ہونا، یعنی دھرام سے آ کے دروازہ کھولا اور آگے سرپرائز کرتے ہوئے. اگر کوئی آپ کے خاندان میں بھی ایسا بندہ ہو تو بولیں بھائی میرے کو ایسے سرپرائز نہیں چاہیے، آپ آتے ہیں تو عزت سے سلام لے کے آئیں. کیوں؟ چاہے وہ عورت بھی ہے، میں کہتی ہوں عورت بھی ہے، اگر آپ نے دوپٹہ اچھے سے نہیں لیا تو، اگر آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں آپ نہیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تو، اگر آپ اس سٹائل میں بیٹھے ہیں، آپ تنہائی میں ہو تو آپ ریلیکس ہوتے ہیں، آپ کیسے بھی کر کے بیٹھ سکتے ہیں. اب ایک بندہ ایک دم سے آ جائے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، میں نہیں چاہتی مجھے کوئی دیکھے میں ایسے بیٹھی ہوں، میں ایسے لیٹی ہوں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے ہم اپنے الگ روم میں اپنی پرائیویسی میں کچھ بھی کریں، ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں مجلس لگی ہو تو تبھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ اپنے روم میں ہے تو بھی آپ کو چاہیے آپ اجازت لے کے جائیں سلام کے ساتھ. اس کے علاوہ درمیانی اور سنبھل کر گفتگو کریں، مختصر، سچی اور فائدے مند. صحیح بات ہے، مجھے لمبی گفتگو سے خاص طور سے بول کے کرنا بہت عجیب لگتا ہے، بندہ تھک جاتا ہے. ایک دیکھیں، ایک میں کلاس لے رہی ہوں نا الحمدللہ، اس میں آپ 2 3 6 گھنٹے بھی آرام سے بول سکتے ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوتا. اور ایک یہ فالتو کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، اچھا کوئی آ گیا گھر میں، کوئی ہمسایہ آ گیا اور بس اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی جا رہی ہیں لمبی چوری، بندہ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ دوسروں کی بات نہ کاٹی جائے.
ایک بات کر اس کی بات نہیں سنی، نہیں میری بات سنو، میری بات سنو، اس کی پہلے پوری بات سنو، اس کے بعد پھر اپنی بات سناؤ۔ اس کے علاوہ مجلس کے راز امانت ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا، یہ نہیں کہ آپ اس نیت سے آئیں یہاں سے آؤں ان کی میٹنگ میں کیا کیا ڈسکس ہو رہا ہے، کیا کیا نئے آئیڈیاز ہیں اور وہ لے کر کے جاؤں اور بس جا کے کہیں اور کچھ کروں۔ اللہ رحم کرے، میری ایک دوست ہیں فاطمہ باجی، اچھا میں نے ان سے نا کچھ ڈسکس کرنا تھا، تقریباً بہت شروع میں پڑھانے کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے ڈسکس کرنی تھی کہ اچھا ہمیں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ کبھی بھی کسی کو اپنا اصل مقصد اور مشن نہیں بتاتے۔ کیوں؟ لوگ اس کو چوری کرتے ہیں اور پھر اس پہ اتنا بھدا سا کام کرتے ہیں، ان کو کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ وہ یہ کسی کا منہ اگر لال دیکھا تو اپنا چپیرے مار مار کے لال کر لو، نقلیں کرنا بس کہ مجھے بھی لال منہ چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے حاصل ہو۔ اس سے بچیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کو خیر نہیں دے رہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو مقصد مشن اللہ نے آپ کو دکھایا کسی بھی چیز کے ذریعے، کسی خواب کے ذریعے، کسی جاگتے کسی واقعے کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے، وہ خراب نہ ہو۔ اور یہ چیز مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آئی، پھر الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ ہر مجلس میں ہر کسی کے ساتھ ہر بات ڈسکس نہیں کر سکتے، اور آپ کو کرنی بھی نہیں چاہیے۔ کچھ امانتیں آپ کو اپنے تک اور اپنے بڑے مخلص ساتھی تک رکھنے چاہیے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو وہ جلدی مل جاتے ہیں، جن کو ان کا ہارون جلدی مل جاتا ہے، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ بڑے اور عالم کا احترام کریں، خاص طور سے اپنے اساتذہ یا علم والوں کی بات کو توجہ سے سنیں۔ اور اگر آپ کو علم والی مجالس کا احترام نہیں آتا تو جملہ آپ کو پتہ ہے، نکل جائیے، دور ہو جائیے، ادب سیکھیے اور پھر تشریف لائیے۔ اس کے علاوہ دوسروں کو جگہ دینا، وقت کی پابندی اور حد سے زیادہ نہ بیٹھنا۔ اب مثلا دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں اس کی مثال دی، آپ نے ایک میٹنگ رکھی 50 منٹ کی، 1 گھنٹے کی، 30 منٹ کی، 40 منٹ کی، آخر میں حل کوئی نہیں نکلا، آپ نے ادھر کی بات نکالی، ادھر کی بات نکالی، وقت ضائع اپنا بھی کیا، دوسروں کا بھی کیا، اور اینڈ پہ بھی سارا کام پڑا اور آپ نکل گئے۔ میٹنگ بھی لوگوں کو اکٹھا کرنا، مجلس کا انعقاد کرنا ایویں نہیں کر لیا جاتا۔ میں نے آپ کو ٹائم دیا، اچھا یہ کلاس کا ٹائم ہے 5 بجے تک، اور میں 6 بجے تک لگی رہوں، 5:10 تک لگی رہوں۔ میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے 4 بجے کا، اور میں 4 بجے سے 2 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے شروع کر کے بیٹھ جاؤں۔ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں۔ 4 بجے تو 4 بجے، اور اینڈ 5 بجے تو بس 5 سے اوپر مجھے ٹائم نہیں لینا، کم ہو جائے زیادہ نہ ہو۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں، جب میں کسی سے کوئی ڈسکشن کرتی ہوں، اس میں سے میرا کتنا وقت ادھر ادھر کی دائیں بائیں اوپر نیچے کی باتوں میں چلا جاتا ہے، اور کتنا وقت میں صحیح سے لگاتی ہوں اور مسئلے کا حل نکالتی ہوں۔ دیکھیں، مجالس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حل نکالا جائے۔ مجلس اتنی لمبی اور حل کوئی نکلا نہیں، کیا فائدہ مجلس لگانے کا؟ اپنا بھی وقت برباد اور دوسروں کا بھی وقت برباد۔ فائدہ مند ذکر اور فائدہ مند گفتگو کریں، بے فائدہ باتوں سے بچیں۔ اب دیکھیں، مثلا میں نے
ایک کام سٹارٹ کیا اور بجائے اس کے کہ میں اس کے اوپر اچھے سے بات کروں یا جو چیز میں ڈسکس کرنے آئی تھی اس کو چھوڑ دوں اور باقیوں میں لگی رہوں، یہ درست نہیں ہے۔ فائدہ مند گفتگو ہو، مجلسیں ایمانت ہوا کرتی ہیں، اور اس میں جو لوگ آتے ہیں ان کا وقت، ان کی عزت، ان کی ہر چیز ہمارے پاس ایمانت ہوتی ہے۔ اور مجلسوں میں بجائے اس کے کہ آپ فرقے کی بات کریں، فرقوں کی بات کریں، آپ صرف اللہ کی اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں۔ یہی وہ مجالس ہیں جن کے بارے میں کہا گیا خیر المجالس اوسعها، بہترین مجالس وہ ہیں جن کے اندر وسعت ہو، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے صرف اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زیادہ ترجیح دی جائے۔ تو بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک المجالس، مجلسوں کے بارے میں۔ اس کے اوپر لازماً غور و فکر کیجیے گا، آپ کی مجلسیں کون کون سی ہیں اور آپ اس میں کیا کیا کرتے ہیں، اور آپ جب خود کوئی مجلس منعقد کرتے ہیں تو اس میں آپ کیسا کردار ادا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بارے میں محاسبہ کیجیے۔ بارک اللہ فیک، آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیک۔